ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ہم نے کعبۃ اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا یا بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. جب آپ طواف کر لو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھا کرو. اور ہم نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. محترم بھائیوں، یہ بات درست ہے کہ اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے، بلکہ عبادات کا مجموعہ ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو من حیث المجموع اس کی فضیلت الگ سے کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کی فضیلت کیسے بیان ہو. یہ کوئی ایک عبادت تو نہیں ہے، یہ تو کئی عبادات ہیں. ان الگ الگ عبادتوں کی الگ الگ فضیلتیں موجود ہیں. تو یہ جو اعتکاف ہے یہ مجموعۃ العبادات ہے. روٹین میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو وقت دیتا ہے، آپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں تو بچوں کی حالت اچھی ہو جائے گی. آپ اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں تو کاروبار اچھا ہو جائے گا. آپ اپنی ذات کو وقت دیتے ہیں تو آپ کے مسائل اچھے ہو جائیں گے. آپ اپنے رب کو وقت دیتے ہیں تو رب سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. اور یہ بات طے ہے کہ ہر شخص کو رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللہ نے سب کو شمار کیا ہوا ہے. مت سمجھے کوئی کہ میں وہاں جا کر کھسک جاؤں گا. سب کو گن گن کر رکھا ہوا ہے اور ہر شخص رب کے سامنے اکیلا پیش ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تُرْجُمَانٌ. تم میں ہر ایک شخص کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ خود بات کرے گا، بیچ میں کوئی وکیل نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنا ہے. وہاں پر بچے گا وہ جس کی جج سے دوستی ہوئی، اور کوئی نہیں بچ سکتا. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. جو اللہ کے سامنے مجرم بن کر آیا اس کے لیے تو آگ ہے، نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا اور نیک کام کر کے آیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہ ہمیں پہلے جہنم والوں سے بچا لے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک ہی شکل بچنے کی ہے کہ اس جج سے دوستی لگا لو، اور کوئی شکل بچنے کی نہیں. اگر اس سے دوستی لگ گئی تو بارے نیارے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پکارے گا: او فلاں بن فلاں ادھر آؤ. یہاں بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جی ماں کے نام پر پکارا جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. مشہور کر دیا لوگوں نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام پر پکارا جائے گا. حاضر ہو گیا، ساری کائنات دیکھ رہی ہے. ساری کائنات، انسان، جن، جانور، چرند پرند، حشرات، ہر چیز آئیں.
اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشیوں کو بھی جمع کیا جائے گا. جس دن سینگ والی بکری نے جو بغیر سینگ والی کو مارا تھا اس کو بھی اس کا بدلہ لے کر دیا جائے گا. ساری کائنات دیکھ رہی ہے. اس کو بلایا گیا ہے، تھر تھراتے کپ کپاتے رب کے دربار میں آیا ہے. پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، کیا رزلٹ نکلے گا، کس گناہ پر اللہ یہ پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا. بس اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوست کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں ہمارے دونوں کے علاوہ پردہ لگا دو، ہمیں کوئی نہ دیکھے. یَدْعُ عَلَيْهِ الْجَبَّارُ كَنَفَهُ، پردہ لگا دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. بندہ ایڈمٹ کرتا رہے گا، اللہ بتاتا رہے گا، بندہ اعتراف کرتا رہے گا. پھر اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے تجھ پہ پردے ڈالے رکھے، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور میں نے دنیا کو بھی دیکھنے نہیں دیا، تجھے ذلیل نہیں کیا. اس لیے کہ دوست دوستوں کو ذلیل نہیں کرتے، وفادار وفاداروں کو ذلیل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، پردہ بھی ڈال دے گا. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے دوستی ہو. اور یاد رکھو کوئی یہ کہے کہ میں میرٹ پر پاس ہو جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. کوئی کہے کہ میں اتنی نیکیاں کروں کہ میں میرٹ پر پاس ہو جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر کائنات کا رب لوگوں کے گناہوں پر پکڑنے لگ جائے تو زمین پر کوئی روح والی چیز رب کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. اگر عدل کرے تو کوئی بچ نہیں سکتا. وہ تو احسان ہی کرتا چلا جاتا ہے، اپنا فضل ہی کرتا چلا جاتا ہے. بہت تھوڑے گناہوں پر پکڑتا اور بہت زیادہ معاف ہی کرتا چلا جاتا ہے. تو کوئی کہے کہ میں اپنی نیکیوں سے بچ جاؤں گا، ایسی کوئی شکل نہیں ہے. صرف ایک ہی شکل ہے، معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو. اس کے ساتھ دوستی لگا لو. اور یہ اعتکاف اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا بہترین ذریعہ ہے. اب ساری دنیا سے کٹ گئے، اب آپ ہے اور آپ کا رب ہے. اللہ تعالیٰ سے دوستی، اس کے طریقے، اس کے فوائد، یہ ایک کام ہے اعتکاف کا. اور یہ ایک موضوع ہے درس کا جس پر الگ سے پورا گھنٹہ 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے. پھر یہ اعتکاف آپ کو توبہ کرنے کا وقت دیتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے. توبہ کرنے کا موقع تو سب کے پاس ہے، مگر اس کے پاس خصوصاً ہے کیونکہ یہ تو اسپیشل وقت لے کر آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وقت لیا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. پہلے 30 دنوں کا وعدہ لیا، پھر ایکسٹینڈ کر کے 40 دن کر دیے. 40 دن طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حراء کی غار میں آ کر کے اللہ کو ٹائم دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا. اللہ کو وقت دینا یہ کبھی بھی بیکار نہیں ہوا، کبھی بھی یہ فوائد سے خالی نہیں ہوا. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تجھے اتنے حج کا ثواب ہوگا تو پھر ہی ہم مانیں گے. سمجھ آئی؟ کوئی بادشاہ کہے کہ میں تجھے اپنا قریبی کر لوں گا. وہ کہا تھا نا جادوگروں نے فرعون سے، کیا ملے گا؟ کہنے لگا تم میرے قریبی ہو جاؤ گے. وارے نہیں آ رہے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب مل جائے پھر اور کیا چاہیے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص اکیلا بیٹھ کر، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا بیٹھ کر اللہ کی قوت کو یاد کرے، اللہ کی سطوت کو یاد کرے، اللہ کی کبریائی کو یاد کرے، اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اللہ کی پکڑ کو یاد کرے، اللہ کی عذاب کو یاد کرے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی کمزوری کو یاد کرے، اور
اس انالیسز میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 سال کی زندگی لوگ سورج قریب ہوگا پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور یہ بندہ جس نے 2 آنسو اللہ کے راستے میں اکیلے بیٹھ کر بہائے تھے، یہ 50,000 سال کی زندگی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور اس کا زیادہ موقع اعتکاف میں ہے، کیونکہ فوراً نصیب نہیں ہو جاتے یہ آنسو. دیکھو فرق ہے اعتکاف میں اکیلے بیٹھ کر آنسو بہانا اور قنوت میں دیکھا دیکھی رونا، فرق ہے. وہ رو رہا تھا تو مجھے بھی آ گیا، وہ بھی غنیمت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برا ہے، وہ بھی اچھا ہے، مگر فرق ہے اکیلے کا. رجل ذکر اللہ خالیا، سب سے الگ ہو کر بیٹھے اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھ سے آنسو بہ جائیں. فرمایا ساری کائنات دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگی. زندگی میں ایک اعتکاف سے اگر یہ سعادت مل جائے، 50,000 سال کی سہولت مل جائے، اور خالی سہولت سائے کی نہیں ہوگی، جو اللہ کے سائے میں ہوگا اس کے پاس سب کچھ ہوگا، اس کے پاس سب کچھ ہوگا. تو یہ بھی اس اعتقاد کے فوائد اور فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں. یاد رکھو ایک عجیب سی بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور اس کے فضل اور رحمت کے اسباب کو بڑھاتے رہنا چاہیے. نہیں سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چل رہے ہوں تو پھر بیچ میں کھڑے ہو جایا کرو، تمہیں بھی اللہ کی رحمت مل جائے. اور یہ اللہ کی رحمت کے جھونکوں میں سے جھونکا ہے. اس میں ہمیں آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور اسباب رحمت اور بخشش اور مغفرت اور توبہ بڑھاتے چلے جانا چاہیے. ایک شخص کہتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے. تو جس نے رات کا قیام احتساب اور ایمان کے ساتھ کیا اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے. تو جب پہلے سبب سے ہی گناہ معاف ہو گئے ہیں تو دوسرے کے ساتھ پھر کیا معاف ہوگا؟ وہ سمجھ آئی؟ ایک شخص یہاں عمرہ کرنے جاتا ہے، یہاں سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ مدینہ سے پھر کرتا ہے، پھر گناہ معاف ہو گئے. جس نے رمضان کے روزے 6 شوال کے رکھے تو سارے سال کے روزے ہوئے، اور جس نے ہر مہینے 3 رکھے اس کے بھی سارے سال کے ہوئے، تو وہ تو پہلے سال کے ہو چکے تھے. جس نے 2 روزے محرم کے رکھے سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے 1 روزہ عرفات کا رکھا پچھلے اور اگلے سال کے معاف ہو گئے، تو اگلے سال پھر رکھے گا تو وہ تو پہلے معاف کروا چکا ہے، تو پھر کیا معاف ہوگا؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بخشش کے اسباب کی کثرت ہے. آپ نے کبھی سنا ہے اور جی فلاں شخص کو 5 دفعہ پھانسی کا حکم سنا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس پر کہ پھانسی تو ایک بار دے دی وہ مر جائے گا، تو اگلی 4 دفعہ کس کو دینی ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جج کہتا ہے اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو بچنا نہیں چاہیے، صدر ایک پھانسی معاف کر سکتا ہے تو کر دے، میں نے تو 5 دی ہوئی ہیں 4 رہ گئی. ہاں، اور کوئی وجہ بن گئی، کوئی وزیر اعظم کو اختیار مل گیا یا کسی اسمبلی نے بول دیا ایک اور معاف کر دی، ایک اور کر دی، بچے گا نہیں پھر بھی، اس لیے میں نے 5 پھانسیاں دی اس کو. جب آپ رمضان کے روزوں کے ساتھ، راتوں کے قیام کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، دوسرے روزوں کے ساتھ، عمر حج کے ساتھ اللہ سے گناہ معاف کرواتے چلے جاتے ہیں، معافی کے اللہ کے فضل کے اسباب بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے بھی جہنم میں جانے کے چانس کم از کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں ان اسباب کو بڑھاتے رہنا چاہیے.
تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نمبر 2، یہ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ ایک شخص 5 وقت ملاقات کرتا ہے، آپ آپس میں 5 وقت ملاقات کرتے ہو نا، تو چہرے شناساں ہو جاتے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے اس کو؟ نہیں، ہماری مسجد کا نمازی ہے۔ دنیا میں کہیں نظر آئے گا، آپ پہچان لو گے یہ ہماری مسجد کا نمازی ہے۔ تو 5 وقت ملاقات سے دوستی لگتی ہے نا۔ جو تہجد پڑھے، فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اس وقت تہجد پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو جب ساری دنیا نہ ہو اور آپ ہوں رب کے پاس، تو یوں سمجھو جیسے صاحب نے آپ کو اکیلے کو ٹائم دے دیا۔ ایک شخص آپ کا جلوتوں کا اور خلوتوں کا دوست ہے، اس کے ساتھ دوستی گہری ہو گئی نا۔ اور میرا رب تو اتنا کریم ہے، فرمایا تو مجھے اکیلا یاد کرے تو میں تجھے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ من ذکرنی لوحدہ اذکرہ لوحدہ ومن ذکرنی فی ملأ اذکرہ فی ملأ خیر من، جو مجلسوں میں مجھے یاد کرتا ہے، سپیشل فرشتوں کو بلا کر اللہ ان میں ان مجلس والوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ تم تو کہتے تھے میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، فساد مچائے گا، دیکھو سارے کام چھوڑ کر، نیند آئی ہوئی ہے، نیند چھوڑ کر بیٹھے ہوئے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ فخر کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اکیلے کو اللہ یاد کرے تو چھوٹی سی بات ہے۔ آپ وزیر اعظم کو یاد کرو، وہ آپ کو کرتا ہے؟ آپ تو تھانے دار کو یاد کرو، تھانے دار آپ کو نہیں کرتا۔ آپ کی اوقات ہے کیا؟ لیکن کائنات کا مالک تجھے اکیلے کو یاد کرے اور تو اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اعتکاف سے مومنوں سے دوستی لگ جاتی ہے۔ مومنوں سے دوستی لگتی نہیں لگتی؟ جس کے ساتھ حج کیا ہو ہمیشہ کا دوست ہو جاتا ہے نا، اور جس کے ساتھ عمرہ کیا ہو اور جس کے ساتھ اعتکاف کیا ہو، 10 دن اکٹھے بیٹھے ہو، کھانے میں ادھر ادھر الیک سلیک ہو جاتی ہو، تو مومنوں سے دوستی لگ جاتی ہے، مومنوں سے محبت ہو جاتی ہے، مومن سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو ایمان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام قیامت والے دن لوگ دھوپ میں جل بھن رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت رب ذوالجلال اعلان کرے گا، یہ نہیں کہے گا وہ پہلی صف کے نمازیوں آ جاؤ، نہیں، ہر سال عمرہ کرنے والے آ جاؤ، نہیں، مسجد مدرسے کا خرچہ اٹھانے والے آ جاؤ، نہیں، اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ میں کہتا ہوں سایہ ملے نہ ملے، ساری کائنات کے سامنے اعلان کر کے جس کو اللہ بلا لے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ سایہ تو بعد کا معاملہ ہے، سب کے سامنے۔ ایک بچے کو انعام آپ دے دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، ایک کو آپ اسٹیج پر بلا کر دیتے ہیں، اس کے ابے کا نام لیتے ہیں، فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اعلان کر کے کہے کہ یہ میرے مومن بھائیوں سے، میرے مومن بندوں سے محبت کرتا تھا، اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرتا تھا، میری وجہ سے کرتا تھا، آج میں اس کو یہ اپنا سایہ دوں گا کہ اس یہاں کسی کا اور سایہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پر الگ سے اللہ کی محبت، اللہ واسطے نفرت بات کروں تو یہ بھی 1-2 گھنٹے کا الگ سے موضوع ہے، اور یہ اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے۔ پھر اعتکاف کی وجہ سے اس مسجد کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں نا؟ انسان مسجد کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ جب مسجد میں کوئی تنکا نظر آ جائے، کوئی صف ٹیڑھی نظر آ جائے، پھر وہ یہ نہیں کہتا خادم کہاں ہے، کیوں نہیں کیا، وہ یہ نہیں کہتا، وہ خود پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے کہ میرے رب کا گھر ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر تھوک لگا دیکھا، بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، آپ نے خود لکڑی پکڑی اور اس کو صاف فرما دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو مسجد کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ امر بالمساجد فی الدور وان تطیب وتطہر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے۔ پاک ہوتا ہے جو پلید نہ ہو، صاف وہ ہوتا ہے جو گندا نہ ہو۔ تو پھر وہ مسجد کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کاروبار میں لگا ہوا تھا، اذان ہوئی تو خوش ہو جاتا ہے، واہ اذان ہو گئی، اب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ آتا ہے سب سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، سنتیں پڑھی، قرآن پڑھا، اور اس کے بعد نماز ختم ہوئی، اب اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا۔ جانے کو دل جاتا یہ بھی ہے، جاتے سب ہیں، مگر اس کا دل نہیں چاہتا۔ فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی یہ کیفیت ہو جائے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، کئی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں گزرتا، ادھر بیٹھ تاش کے پھٹے پہ ادھر جھک مارتے پھرتے ہیں، وہ جی ریٹائر کی زندگی ہے، وقت نہیں گزرتا۔ تو مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ فرمایا جس شخص کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اس کا دل مسجد سے جڑ جائے، اور جب نکلے تو مضطرب ہو جائے یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے۔ مچھلی پانی سے نکل کر پریشان ہو جاتی ہے، یہ رب کے گھر سے نکل کر پریشان ہو جاتا ہے۔ جس کی یہ کیفیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا کہ 50,000 سال لوگ دھوپ میں ہوں گے اور یہ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ اور اگر اذان سنتے ہی تیوری چڑھ جائے، ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، پھر اذان ہو گئی ہے، اچھا آتا مسجد میں وہ بھی ہے، جبھی تو اس کو پریشانی ہوئی نا، نماز نہیں پڑھنی تو فکر ہی کیا ہے، پڑھنی ہے اس نے، مگر پریشان ہو گیا اذان سن کر، اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیٹ آیا لیٹ گیا، اذان نماز ہوتے ہی چھوٹتا باہر نکلتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، شیطان اندر اس کو بھرتا رہتا ہے دوران نماز، اور فلاں کام تیرا رہ گیا، اور تیرا فلاں کام بھی رہ گیا نماز کی وجہ سے، اور فلاں سے وعدہ بھی خراب ہو گیا، مولوی نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ دی، مسئلہ خراب ہو گیا، اس کو ایسا پمپ کرتا ہے کہ وہ نماز کے بعد فوراً چھوٹتے ہوئے نکلتا ہے۔ جاتا تو دوسرا بھی ہے مگر اس کا دل نہیں چاہتا۔ فرمایا جس کی یہ کیفیت ہو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پھر اعتکاف میں ایک اور عبادت ہے، وہ ہے زبان بندی، بولنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے بات کرے تو ٹھیک ٹھیک کرے ورنہ چپ رہے۔ یہاں بات کوئی نہیں کرنی ہے تو ضرورت کی بات کرنی ہے ورنہ چپ رہنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے زبان ایسے ہے جیسے کسی کی جیب میں سوراخ ہو جائے اور پیسے سارے گر جائیں۔ زبان نیکیوں کی تھیلی میں سوراخ کر دیتی ہے، اللہ المستعان۔ کسی کی چغلی کھائی اس کو قیامت والے دن دینا پڑے گا، کسی کو گالی دی اس کو قیامت والے دن دینا پڑے گا، کسی پر الزام لگایا قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ سارا جسم نیکیاں کرتا رہا اور زبان لوگوں کو بانٹتی رہی۔ اگر کوئی شخص لو ان احدکم یعمل بعمل اہل الجنت 60 سنہ، 60 سال نیکیاں کی اس نے، اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے، مرتے وقت کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کتنے نمبر ملیں گے؟ سارے جسم نے 60 سال نیکیاں کی ہیں اور زبان نے آدھا جملہ بول رہا ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ اور زبان کی اصلاح اور زبان کو صحیح استعمال کرنے کی مشق ہوتی ہے اعتکاف کی حالت میں۔ آپ کو تھوڑا بولنا اس کی مشق ہو جاتی ہے، پھر انسان کم بولتا ہے، اور کم گو جو ہوتا ہے وہ باعزت ہوتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، چپ رہنے والا باعزت سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں دوسرے کے دل میں اس کی عزت گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لا یعمل بعمل، فرمایا کہ یہ جو زبان ہے ان احدکم لا یتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا، بس اوقات انسان ایسا جملہ بول دیتا ہے اس کی فکر نہیں کرتا، مگر وہ اتنا اچھا جملہ ہوتا ہے اس کو اس کی قدر کا پتہ نہیں، اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔
اور بس اوقات ایک ایسا جملہ بولتا ہے جس کی وہ فکر نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، مگر اس کو یحوی بہ جہنم 70 خریفا، 70 سال کی مسافت جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے ایک جملہ۔ تو یہ فضیلت کافی نہیں ہے اعتکاف کی کہ یہ آپ کی زبان سیدھی کر دے، اور زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت والے دن دو نیکیاں تلاش کرے گا، بیٹے 2 نیکیاں دے دو، میں 2 کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، نہیں دے گا کوئی۔ بیٹے تم 5 بچے ہو، 2 میری گناہ اٹھا لو، 10 گناہ بس تم اٹھا لو، میں جنت میں جا سکتا ہوں، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اعتکاف میں آپ اللہ سے معافی مانگو، 60 سال کے گناہ اللہ 60 منٹ بھی نہیں لگاتا، معاف کر دیتا ہے۔ آپ اعتکاف میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے اللہ کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ زبان سیدھی ہو جائے، سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زبان سیدھی کر لو۔ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا کیا دوں گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یا اللہ اچھا اب تو ٹھیک کر دے گا، اور جو اب تک پاپ کرتے رہے ان کا کیا کرے گا؟ فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، فکر نہ کرو وہ بھی معاف کر دوں گا، بس تم سیدھے ہو جاؤ ایک دفعہ۔ تو یہ زبان سیدھی کرتا ہے اعتکاف اللہ کے فضل سے، اس سے اللہ تعالیٰ زبان بندی سکھاتا ہے۔ تو بہت اس کے پہلو ہیں، وقت تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، میں اس کے کچھ احکام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے فجر پڑھ کر، مغرب کے بعد مسجد میں رہتے مگر اعتکاف والی جگہ پہ نہیں جاتے تھے، اور فجر پڑھ کر اعتکاف والی جگہ میں چلے جاتے تھے۔ یہ حدیث تقریباً اکثر نے سنی ہوگی، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کون سا دن ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 21ویں رات آتے ہیں اور اعتکاف والی جگہ میں نہیں جاتے، اور 21ویں دن کے صبح میں جاتے ہیں، تو پھر وہ جن 10 راتوں کا اعتکاف کرنا تھا وہ تو 9 کا رہ گیا آپ کا، ایک تو آپ گئے ہی نہیں اعتکاف والی جگہ پر۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ 20ویں والی رات ہوتی تھی جب آپ مسجد میں چلے جاتے تھے، اور 20ویں کی صبح آپ مسجد میں اعتکاف والی جگہ بیٹھ جاتے تھے۔ ہوتا یہ ہے آپ فرض پڑھتے ہیں تو پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو انسان کے فرض محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ نیت کر کے آئے کہ میں فرض پڑھوں گا تو آپ کی کبھی ایک رکعت رہ جائے گی، کبھی 2 رہ جائے گی۔ اگر آپ یہ نیت کر کے آئیں گے کہ میں سنتیں پڑھوں گا پہلے، پھر آپ کی سنتیں ہو سکتا ہے رہ جائے، فرض آپ کے محفوظ ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو محفوظ کر دیتے ہیں، فرض حج کے ساتھ ساتھ نفلی حج کو محفوظ کر دیتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں نماز کو محفوظ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اعتکاف سے پہلے کو 4-10 گھنٹے بندہ آ جائے تو اس سے اعتکاف محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک تو آپ کے لیے اچانک نیا ماحول ہے، گھر والا ماحول تو نہیں ہے، تو آپ تھوڑا اس میں رچ بس جاتے ہیں، تھوڑا آپ کا دل لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ کو 10 مصیبتیں ہیں، مجھے انسولین بھی اللہ محفوظ رکھے چاہیے، اور مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی ناخن تراش بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ اور جو شخص 21ویں رات آتا ہے نا، وہ مسجد والے ہاں تیرا اتنا نمبر ادھر آ، تیرا یہ جگہ، تیری وہ جگہ، وہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، صرف پنکھا نہیں ادھر، اچھا وہ میں تو بڈھا آدمی، مجھے تو واش روموں کے قریب والی جگہ چاہیے۔ تو وہ اسی مصیبت میں آدھی رات لگے رہتے ہیں، ادھر سے فارغ ہوتے تو گھر میں بیٹھے میری یہ چیز بھول گئی، میری وہ چیز بھول گئی، یا جلدی دے کر آنا۔ تو وہ رات جو قیمتی تھی، ہو سکتا ہے ليلۃ القدر ہو سکتا ہے وہ 83 سال کی عبادت سے افضل ہو، وہ ان چکروں میں ہی گزر جاتی ہے۔ لیکن جو شخص 20ویں رات آ جاتا ہے اور آ کر کے 20ویں کی صبح بیٹھ جاتا ہے، وہ مانوس بھی ہو جاتا ہے اور سارے انتظام و انصرام بھی مکمل ہو جاتے ہیں، اور جب رات اصل والی شروع ہوتی ہے تو ہر قسم کے کاموں سے وہ عہدہ برا ہو کر پورے توجہ کے ساتھ عبادت میں لگ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
اس لیے بہتر، ویسے آپ کہو کہ فرض ہے کہ نفل ہے، فرض تو اصل تو آپ بھی فرض، اعتکاف بھی فرض نہیں ہے، لیکن اس کا ادب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 20ویں والی رات آ جائے اور 20ویں والا دن اعتکاف والی جگہ میں گزارے، اور پھر بڑی اطمینان کے ساتھ 21ویں رات کو اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارے۔ جو عام لوگ ہیں ان کو بھی ان راتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، ان کو 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وايقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب 10 راتیں شروع ہوتی کمر کس لیتے، گھر والیوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ 10 کی 10 جاگی جائیں، اور رات جاگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے سو جائیں۔ اگر آپ کو نیند آ گئی پھر ساری رات فکر کی بات نہیں، آپ کو کوئی نیند نہیں آئے گی، آپ بڑی سہولت کے ساتھ جاگ سکتے ہیں۔ صبح سے ظہر تک سوئے، بعد میں مت سوئیں، مغرب سے گھنٹہ پہلے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سو جائیں، آپ کی ساری رات سہولت کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور رات جاگنا مقصد نہیں، عبادت کرنا مقصد ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً سارے کے سارے لوگ آدھی رات جاگتے ہیں۔ آدھی رات ہوتی 11 بجے تک، جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے ہو؟ آدھی رات 11 سوا 11 تک آدھی رات ہو جاتی ہے اور ہم سب جاگتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ مغرب پڑی، گھر گئے، ٹی وی دیکھا، اور تھوڑا میں ذرا مجھے اٹھا دینا اذان پر، میں ذرا سو لوں اس لیے کہ رات جاگنے والی ہے۔ اس رات میں تو تم سو رہے ہو، تم کیا تو جاگنے والی ہے۔ تصور یہ ہے کہ شاید عشاء کے بعد رات شروع ہوتی۔ رات کب شروع ہوتی؟ مغرب کے بعد۔ تو جو شخص روٹین میں 11 ساڑھے 11 تک جاگ رہا ہے، اس کو ہی عبادت کے ساتھ جاگ لے تو 83 نہیں تو 42 سال کی عبادت تو مل ہی سکتی ہے۔ کیا سمجھے؟ اور جو مزدور آدمی ہے وہ اپنے دن کو مینج کر لے، جو کام دن کے وقت کرنا تھا رات کو کر لے۔ فارغ بیٹھ کر رات گزارنا ضروری نہیں۔ آپ نے تراویح پڑھ لی، اب اپنا کاروبار کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین پڑھتے رہو، آپ کی رات عبادت کے ساتھ ہو جائے گی۔ فارغ بیٹھنا ضروری نہیں، مزدور اپنے مزدوری بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جتنا قدر ہم جاگتے ہیں اتنا قدر بھی عبادت کے ساتھ ہی جاگتے ہیں۔ اور پھر اعتکاف میں تو گھر سے آ گیا مگر گھر ہی میرے ساتھ آ گیا، ہاں جو مجلس لگتی ہے وہاں پر بھی تو خلوت لینے کے لیے آیا تھا، تب گھر کو یہاں بلا لیا تو فائدہ کیا ہوا؟ خاص طور سے عورتیں، وہ تو سارے مشورے آ کر یہی کرنے ہوتے ہیں۔ باہر نکلنے کا بہانہ چاہیے، اب ہماری ایک بہن بیٹھ گئی ہے، اب سارے وہاں آ کر ڈھیر ہو جائیں گے، نہ خود عبادت کریں گے نہ ساتھ والے کو کرنے دیں گے، تو بری بات ہے۔ ہمیں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اعتکاف میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ جس کو ضرورت ہے باہر نکلنے کی، کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں، نکلے، پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مگر اب دو ٹوک اپنا کام کر کے فوراً واپس آئے، اور نہ باتیں کرے نہ سنے، اور عبادت کے علاوہ باقی کام سارے چھوڑ دے، بری عادتیں چھوڑ دے، موبائل سے کھیلنا چھوڑ دے، موبائل سے باتیں کرنا چھوڑ دے، موبائل کو آف کر کے آئے۔ اگر کوئی بزرگ ہے، اس کا کوئی کاروباری لنک ہے، اس کو کوئی مجبوراً بات کرنی پڑ جاتی ہے تو یہ کوئی حرام نہیں، لیکن فرق ہے اس بات میں کہ ایک شخص باتیں کرتا چلا جائے اور ایک شخص ہے کہ وہ ضروری بات کرے۔ تو ہمیں اعتکاف کے ان آداب کا خیال کرنا چاہیے اور عبادت کو عبادت کی روح کے مطابق ادا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ جو فوائد میں نے عرض کیے ہیں اور جو میں نے نہیں کیے، یہ سارے کے سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، اور یہ آپ کی زندگی کا یو ٹرن ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو ہماری مساجد ہیں ان میں تو تربیت بھی ہوتی ہے، دروس بھی ہوتے ہیں، یہ ایک اضافی فائدہ ہے، آپ کو پورے درس سننے کے لیے ملتے ہیں۔ ہم تو اپنی مساجد میں لوگوں کا قرآن سیدھا کرواتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں ان کو، عقیدہ درست کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ ایک اضافی فائدہ ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ تو ہمیں بہت ٹارگٹ کر کے لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے لانا چاہیے، ایسے نہیں جو آ گیا تو آ گیا، نہیں، آپ ٹارگٹ کرو کس کس کی اصلاح مطلوب ہے آپ کو،
اس کو قائل کر کے لاؤ مسجد میں اللہ کے فضل سے اور ان کو اعتکاف کرواؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سو جانا چاہیے؟ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنے سے ممانعت صرف پاک و ہند میں ہے اور کہیں نہیں. مجھے سبحان اللہ. نماز تسبیح جو ہے یہ ایک تکلف والی نماز ہے جس کی کوئی سند صحیح نہیں. اس کی بجائے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد پڑھتے لمبی لمبی پاؤں سوج جاتے، آپ وہ کام کرو. سادہ نماز تو تسبیح میں تو یہ فکر رہتی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہم اور کتنا رہ گیا کتنا چھوٹ گیا. اس میں تو سادہ سادہ قرآن پڑھنا، لمبا لمبا پڑھو، رکوع لمبے لمبے کرو، سجدے لمبے لمبے کرو. تو تہجد کو ہی تراویح کو ہی لمبا لمبا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے نماز تسبیح پڑھنے سے، کیونکہ اس کی سند کوئی بھی صحیح نہیں. سندیں زیادہ ہونے کی وجہ سے علماء اجازت دے دیتے ہیں چلو پڑھ لو، لیکن کوئی پکی بات نہیں ہے وہ.